الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین کرام، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ ہے اور کل 10 ذی الحجہ، جس کو ہم عید قرباں یا بقرہ عید، عید الاضحیٰ یا یوم النحر کہتے ہیں. تو یہ عید الاضحیٰ اور قربانی کا دن بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ قربانی کا عمل امت مسلمہ کل انجام دے گی. یہ قربانی کا عمل صرف امت مسلمہ ہی نے انجام دینا نہیں شروع کیا ہے، بلکہ یہ قربانی کا عمل ہر امت میں جاری رہا ہے. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، یا ہم نے سنا بھی ہوگا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک قربانی کا عمل ہر امت میں جاری رہا. قربانی کا عمل ہر امت میں جاری رہا. اس کی ترکیبیں الگ ہو سکتی ہیں، کرنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کا جو عمل ہے وہ ہر امت میں جاری رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے، قرآن پاک کی آیت ہے. قرآن پاک میں سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل و قابیل. ان دونوں نے قربانی انجام دی. ایک نے قربانی، مفسرین کے بقول، ایک نے دمبا قربان کیا، مینڈھا قربان کیا، اور ایک نے قربانی غلے کی دی. قربانی کیا کری؟ غلہ صدقہ کیا. اور ایک نے مینڈھا یا دمبا قربان کیا. تو اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا. کیا کیا؟ ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا. جس نے مینڈھے اور دمبے کی قربانی دی تھی اس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، اور دوسرے جس نے غلے کی قربانی دی تھی اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو اب دوسرے نے کیا کہا؟ قال لأقتلنک. دوسرے نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. اور انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اللہ تعالی متقی اور پرہیزگار کے ہی عمل کو قبول کرتا ہے. جو انسان کسی بھی عمل کو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کے ہی عمل کو قبول کرے گا. اور کوئی انسان عمل کتنا ہی کر لے لیکن اس کا مقصد دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، نمود ہو،
اور اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو مخلص ہو, پرہیزگار ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, اور اس عمل کو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا. تو اس سے پتہ یہ لگا کہ قربانی کا عمل حضرت حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے ہی جاری تھا. اب دیکھیے وہاں قربانی کے قبول ہونے کی صورت کیا تھی. قربانی کے قبول ہونے کی صورت تھی بکرے کو یا بھیڑ کو, دمبے کو قربان کیا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی, اس کو کھا جاتی تھی, جلا کر راکھ کر دیتی تھی. تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. یہ اس بات کی دلیل تھی. اب اور آگے بڑھتے ہیں, قرآن پاک کے 17ویں پارے کو کھولتے ہیں, سورہ حج. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے. منسک, نسک, یہ قربانی کے ورڈ ہیں عربی زبان میں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی متعین کی تاکہ وہ ان مویشیوں پر, ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے. اور قربانی مقرر کرنے کی غرض, مقصد اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ یہ بیان کر رہا ہے تاکہ ان مویشیوں پر, ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کا نام لیا جائے, اور اللہ کا نام لے کر ان جانوروں کو کیا کیا جائے؟ ذبح کیا جائے. تو یہ دو دلیلیں, حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں بھی قربانی تھی, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کے عمل کو کیا کیا؟ جاری کیا ہے. ہر امت میں قربانی کے عمل کو مقرر کیا ہے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام, یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا. ان شارٹ مختصراً اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی, کیونکہ وہ صاحب اولاد نہیں تھے. انہوں نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ آپ مجھے بیٹا عطا کر دیجئے, اور بیٹا بھی ایسا عطا کیجئے جو نیک لوگوں میں سے ہو. کیا عطا کیجئے؟ نیک لوگوں میں سے ہو. اب ماں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ بیٹا ہوگا تو اس کا نام شاہ رخ خان رکھیں گے, بیٹا ہوگا تو اس کا نام سلمان خان رکھیں گے, اور کیا ہے ان کے جذبات. اب مجھے تعجب ہوتا ان ماں باپ پر, ان والدین پر, کہ بچوں کے بال کٹوائیں گے, ادھر سے بلی نے پنجہ مار دیا, ادھر سے بلی نے پنجہ مار دیا, اور ادھر سے کیا ہے بالکل عجیب طرح کے, بالکل لچوں لفنگ والے ماں باپ خود کٹوا کر آتے ہیں بال, اور اس میں کہیں ہرا کروا دیا, کہیں لال کروا دیا, کہیں بلیک کروا دیا. اور پھر جب بعد میں بچہ بگڑ جاتا ہے پھر کہتے ہیں جی امام صاحب کوئی تعویذ بنا دے, بچہ بگڑ گیا ہے. اب کیا ہے, سارا کام امام صاحب کریں. اب کیا ہے, بچے کو سدھارنے کا تعویذ امام صاحب نے, جب آپ نے اس کو بگاڑنے کا تعویذ پلایا تھا, جب امام صاحب سے نہیں پوچھا تھا کہ امام صاحب یہ بال ہم کٹوانے جائز ہیں یا ناجائز ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب طرز عمل ہے. اولاد اگر اللہ آپ کو دے تو اس کو نیک بنانے کی کوشش کریں, اسے لچا بنانے کی کوشش نہ کریں, اسے لفنگا بنانے کی کوشش نہ کریں, اور اس کی تربیت بچپن سے ہی اس انداز سے کریں کہ اس کے رجحانات دینی ہوں, اس کے رجحانات دینی ہوں. تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ آپ مجھ کو نیک اولاد عطا کیجئے. کیا عطا کیجئے؟ اولاد عطا کیجئے وہ جو نیک لوگوں میں سے ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کو قبول کیا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش آپ کے گھر پہ ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے آپ سے امتحان لیا. سب سے سخت امتحانات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے لیے ہیں, سخت امتحانات, اور اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ کیا مانگتے ہو. جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں, جو کیا ہیں امام الانبیاء ہیں, تمام پیغمبروں کے امام ہیں, سردار ہیں, وہ اپنی امت میں ان کو مانگا. کیا مانگا؟ کہ میری نسل میں, میری آل میں کیا پیدا ہوں, پیغمبر آخر الزماں میری آل میں پیدا ہوں. یہ اللہ نے ان کو انعام دیا. اللہ نے کہا مانگو میرے خزانے میں سے کیا مانگتے ہو. تو خزانہ بھی وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں اکیلا تھا, کوئی اس کا ثانی نہیں تھا.
بس اکیلا خزانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجئے تاکہ ان کو میری آل میں بھیجیے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو گئی. اب جب پیدا ہو گئے، تھوڑے سمجھدار ہو گئے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، جب بڑے ہو گئے، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، ہاتھ بٹانے لگے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ ذبح کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. کیونکہ بیٹے بھی کس کے تھے؟ ابراہیم کے. ہم جیسے نہیں تھے ناکارہ. بیٹے کس کے تھے؟ ابراہیم کے. انہوں نے کہا ابا جان آپ نے جو دیکھا، کیونکہ انہیں پتا تھا نبی ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے. نبی نے خواب میں کچھ دیکھا، سمجھ لو اللہ کا یہی حکم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا یہی حکم ہے. تو حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان کر گزریے، کر جائیے جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. ایسا نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا، ایسا نہیں کہ میں منہ چھرا لوں گا یا میں روؤں گا بلبلاؤں گا، بلکہ میں آپ صبر کروں گا اور آپ کی معاونت کروں گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی رائے لینے کے بعد میں اور اس بات کو ٹھان لیا کہ میں اس خواب کو پورا کروں گا، اس خواب کو پورا کروں گا. فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹوں نے دونوں نے کیا؟ سر تسلیم خم کر دیا. اللہ کے حکم کے آگے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. کیا کر دیا؟ سرنڈر کر دیا. ٹھیک ہے جی، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا. ہم جیسے ہوتے 50 تعویل کرتے، نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. کیا کیا؟ فلما اسلما، قرآن نے دونوں کے بارے میں کہا کہ دونوں نے سرنڈر کر دیا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. کیا کیا؟ پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری پھیرنی شروع کری. چھری کو اللہ نے حکم دے دیا کرنا، چلنا نہیں ہے. چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی. آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. وہ ہے نہیں، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا. تو اللہ کا حکم پاتے ہی وہ آگ کیا بن گئی تھی؟ ایئر کنڈیشن بن گئی تھی. اتنی ٹھنڈی نہیں کہ جس سے پریشانی ہونے لگے اور اتنی گرم نہیں کہ جس سے نقصان ہو جائے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ایسے ہی اللہ کا حکم چھری کا ہوا کہ چلنا نہیں تجھے، آج تجھے کام نہیں کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جبریل امین کو بھیجا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ہم نے ان کے بدلے میں کیا ہے؟ دمبے کا فدیہ دے دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے عظیم فدیہ دے دیا ان کے بدلے میں دمبے کا جو جنت سے بھیجا گیا تھا. اور پھر وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پھر کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کو آواز دی کہ تم نے اپنا خواب کیا؟ قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور تم امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے ہو. کیا ہو گئے ہو؟ 100% کامیاب ہو گئے ہو. اب کیا؟ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو. اب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو، یہ جو طریقہ تھا قربانی کا، اس طریقے کو پوری آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے جاری کر دیا کہ ہر سال ہم اس عمل کو انجام دیں، ہر سال اس عمل کو انجام دیں اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں اور ان کے اس واقعے کو یاد کریں، ان کی یاد کو تازہ کریں. آپ قربان جائیے حضرت ابراہیم پر، حضرت ابراہیم جیسے باپ پر اور حضرت اسماعیل جیسی اولاد پر، کہ انہوں نے امت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اپنے باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا بالکل تیاری کر لی اور بیٹے نے بھی قربان ہونے کی پوری تیاری کر لی. اور آج ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ہم اپنے بیٹے کو قربان کریں. حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ کہ ہمیں دمبے کو، بھیڑ کو، بکری کو، جو بھی قربانی کے جانور ہیں،
اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے قربانی کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ وہ ہیں جو قربانی کے عمل کو انجام نہیں دیتے ہیں اور طرح طرح کے حیلے تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس دقت ہے، پریشانی ہے، اور ہم پر قربانی کس بات کی، ہم پر تو قرض ہے۔ جس شخص پر قربانی فرض ہو اور قربانی کی وسعت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سخت وعید ہے اس کے لیے۔ من کان لہ سعۃ، کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو، استطاعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ فلم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا ہے استطاعت کے باوجود، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آ جائے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے۔ کیا مطلب کہ اگر وہ عید کی نماز پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی؟ عید کی نماز تو قبول ہوگی اس کی، لیکن یہ تنبیہ ہے، یہ ڈانٹ ہے، یہ ڈپٹ ہے کہ ایسا شخص جو اتنے اہم فریضوں کو چھوڑ رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن کیا ہے ایسی نماز میں وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے جو قربانی چھوڑ کر جس نماز کو انجام دیا جا رہا ہے۔ تو ایسا شخص کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے، اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے۔ اور قربانی کس پر فرض ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قربانی کس پر فرض ہے؟ دیکھیے قربانی اس شخص پر فرض ہے کہ جس کے پاس پانچ چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی یعنی کہ 612 گرام چاندی کی قیمت بن جاتی ہو، سونا، چاندی، مال تجارت اور اسی طریقے سے نقد روپیہ پیسہ، اور ضرورت سے زائد چیزیں۔ ضرورت سے زائد چیزیں کیا ہیں؟ گھر میں کچھ ایسے برتن رکھے ہوئے جو استعمال میں آتے ہی نہیں بس رکھے ہوئے ہیں، یا گھر میں کچھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو شو پیس میں لگی ہوئی ہیں، وہ استعمال بس گھر کی شو کے لیے لگی ہوئی ہیں، وہ چیز ضرورت کی نہیں ہے۔ اے سی، فریج، کولر یہ تو ضرورت ہے، لیکن ایسے چیزیں شو پیس میں لگا رکھی ہیں، بس وہ سجاوٹ کے لیے لگا رکھی ہیں، اس کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ چیز بھی اس کے نصاب میں جوڑی جائے گی۔ 4 چیزیں زکوٰۃ کے نصاب میں، ضرورت سے زائد چیزیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے نصاب میں تو نہیں جڑتی، لیکن قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد چیزیں جڑیں گی، ضرورت سے زائد چیزیں جڑیں گی۔ یا ایسے برتن رکھے ہوئے جو استعمال میں نہیں آتے کبھی بھی، بس وہ رکھے ہوئے ہیں، تانبے کے، پیتل کے برتن رکھے ہوئے ہیں، بس سالوں سال سے رکھے ہوئے ہیں، استعمال میں نہیں آتے۔ اسی طریقے سے کچھ پرانا آئٹم ہے وہ استعمال میں نہیں آتا، پرانا ہو گیا، اب وہ کباڑے کے دام ہو گیا، اس کو بیچنا ہے تو کیا ہے وہ بھی کیا قیمت میں جڑے گا، وہ بھی قیمت میں جوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ تجارت کی غرض سے کچھ مال لیا ہوا ہے، کچھ ضرورت سے زائد چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں جو کچھ قیمتی ہیں، قیمت والی ہیں، ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر کسی بندے کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو ایسے بندے کے اوپر قربانی کیا ہے؟ فرض ہے، اسے قربانی کرانی ہوگی۔ اور اس پہ سال کا گزرنے والی کوئی ایسی شرط نہیں ہے، وہ صرف زکوٰۃ کے لیے خاص ہے۔ قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر کسی بات مال نہیں تھا، عید کے دن ہی مال آ گیا، جب بھی قربانی کروانی پڑے گی، عید کے اگلے دن مال آ گیا، جب بھی قربانی کروانی پڑے گی، یا اسی طریقے سے جو لاسٹ دن تھا سورج کے غروب ہونے سے پہلے مال آ گیا، جب بھی آپ کو قربانی کیا ہے؟ کروانی پڑے گی۔ اور ہاں کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے وقتی طور پر ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، ادھار لے کر قربانی کرے گا، قرض لے کر کرے گا، لیکن کرنی پڑے گی۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، وقتی طور پر پیسہ نہیں ہے، کیش مطلب زیورات ہیں، سونے چاندی کے زیورات ہیں، کیش نہیں ہے، تو اب وہ ادھار لے کر کرے یا زیور بیچ کے کرے، قربانی اسے کرنی ہوگی۔ اب دیکھیے قربانی جو ہم کریں گے اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو کہ چلو بھائی بکرا کر لیں گے، گوشت کھا لیں گے، اور کیا ہے چلو جی سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے، نہ، صرف اور صرف یہ مقصد ہو اللہ کی رضا، کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہو ریاکاری نہ ہو، اس کا بکرا 18,000 کا ہے تو میں تو 20 کا لے کر آؤں گا، میرا بھی اس کا 20 کا ہے تو 30,000 کا لے کر آؤں گا، بہت بڑا سا بکرا لے کر آؤں گا تاکہ پورے محلے میں ایسا بکرا کسی کا نہ ہو۔ یہ سراسر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا بہترین جانور لانا چاہیے، لیکن صرف یہ مقصد ہو کہ میرا اللہ اس کو قبول کر لے۔ اب جب قربانی کا عمل ہم نے انجام دے دیا، قربانی کے گوشت کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے قربانی کا گوشت اگر کوئی بندہ سارا بھی رکھ لے، کچھ نہ بانٹے، جب بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر 3 طریقے ہیں، 3 حصے ہیں۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا، ایک حصہ اپنے لیے 45 کلو گوشت نکلا، ایک حصہ آپ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ رشتہ دار، اعزاء و اقارب،
ایک حصہ رشتہ دار، پڑوسی، اعزاء و اقارب، دوست و احباب، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ بالکل جو اپنے محلے میں دور دراز جو غریب رہتے ہیں ان کے لیے، ایک حصہ آپ کا اپنا، ایک حصہ آپ کا اپنے رشتہ داروں کا، اپنے کیا ہے دوست احباب کا، پڑوسیوں کا، اور ایک حصہ کس کا؟ غریبوں کا۔ 3 حصے قربانی کے گوشت کے کر لیں اور اسی حصے کے مطابق اپنی قربانی کے گوشت کو تقسیم کرا دیں۔ اور ایک بات کا ضروری خیال رکھیں، عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ قربانی کا دن ہے اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے اس محلے میں قربانی انجام دی جاتی ہے، لیکن اس دن قربانی کے دن بھی کیا ہے دکانوں پر بھیڑ لگی رہتی ہے، وہ غریب مزدور آدمی کیا ہے قربانی کے دن بھی گوشت خریدنے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے ہمارے لیے، بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے کے ان لوگوں کی لسٹ پہلے بنا لیں کہ جن لوگوں کے وہاں قربانی نہیں ہو رہی، پہلی فرصت میں قربانی ہوتی، بلکہ ان سے بول کے رکھیں کہ بھئی آپ کو گوشت نہیں خریدنا ہے، اور یہ نہیں 2 بوٹی، یہ کیا حساب ہے؟ بھئی کم سے کم آدھا کلو گوشت تو بھجواؤ، 1 کلو گوشت تو بھجواؤ، 2 بوٹی بھجوا دی، بھائی نہ بھجواؤ 10 لوگوں کو بھجواؤ، 50 لوگوں نہ بھجواؤ، 2 بوٹی بھجوا دی آپ نے، یہ کون سا طرز عمل ہے؟ کم سے کم اتنا بھجواؤ تو اس کے پکانے اور کھانے میں تو آ جائیں، یہ طرز عمل اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے محلے کے غریبوں کی لسٹ پہلے سے بنا لیں، ان کے گھر خبر بھجوا دیں کہ بھی آپ کو گوشت خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے گھر کیا ہے گوشت بھجوائیں گے، اور پہلی فرصت میں سب سے پہلے کاٹتے ہی آپ ان کے گھروں میں گوشت پہنچائیں، تاکہ کم سے کم تہوار کے دن کیا ہے وہ لوگ، وہ غریب لوگ، وہ پریشان لوگ، مزدور لوگ قربانی کا کیا ہے قربانی کے دن بھی گوشت خریدیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، آپ ذرا سوچو اس بات کو، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کہ پورے محلے میں قربانیاں ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود دکانوں میں دیکھتا ہوں مرغے کے لیے اور اس کے لیے بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ یہ کیا طرز عمل ہے ہمارا؟ ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ کیا ہم نے سیکھا اپنے اسلام سے، اپنے قرآن سے؟ تو دیکھیے یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہیں۔ قربانی کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور غریبوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔